الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. یہ سورہ توبہ کی 75، 76 اور 77 نمبر کی آیت پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہے، یعنی پکا وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل سے دیں گے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دیا تو وہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور وہ اپنے عہد سے پھر گئے، اور اس طرح پھر جانے کی ان کی عادت ہے. سو ان کی سزا میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق کو قائم کر دیا، جما دیا، اس دن تک جس دن وہ اس کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی قیامت تک. اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کی چھپی ہوئی بات کو اور ان کے آپس کے مشوروں کو اللہ تعالی جانتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالی تو تمام چھپی ہوئی باتوں کو پوری طرح جانتے ہیں. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایمان والوں کو ایک خاص ہدایت دی گئی، اور اس کا شان نزول ایک قصہ ہے. مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھے جن کا نام تھا ثعلبہ.
اور ان کے ابا کا نام تھا حاتب، ثعلبہ ابن حاتب، یہ انصاری ہے، انصار کے خاندان میں سے ہے۔ بڑا دلچسپ اور بڑی اہمیت کا یہ قصہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے درخواست کی کہ حضور دعا کر دو کہ میں مالدار بن جاؤں۔ جیسے اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس کی دعا کروانے آتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جاوے، دولت والے ہو جائے، اس کی دعا بھی کر دو، اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتلا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا ہے، کہا تم میری زندگی دیکھتے ہو، میں کیسی غریبی فقیری والی زندگی گزارتا ہوں، میری طرح زندگی گزارو۔ پھر حضور نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو یہ مدینہ کے پہاڑ اللہ سونے کے بنا دے گے، اور یہ پہاڑ سونے کے بن جاوے اور میں جہاں چلوں وہاں چلے اور ہر وقت میرے ساتھ رہے۔ لیکن میں نے مالداری کو پسند نہیں کیا اور میں مالداری کو پسند نہیں کرتا ہوں، تم بھی میرے طریقے پر رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ ثعلبہ واپس چلے گئے۔ لیکن جس کے دل کے اندر مالدار بننے کا خواب آ جائے، تھوڑے دن گزرے پھر آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ حضور اب تو دعا کر دو میں مالدار بن جاؤں۔ اور اب اس مرتبہ یہ کہا کہ حضور میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ مالدار بنوں گا تو مال دولت کی لائن سے جتنے حق ہے وہ سارے حق میں ادا کروں گا، یعنی زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، قربانی کرنا، حج کرنا، غریبوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، یہ جو حق ہے مال کے وہ سارے حق میں ادا کروں گا، آپ میرے لیے مالدار بننے کی دعا کر دو۔ جب دوسری مرتبہ وہ آئے، آ کر کے اصرار سے دعا کی درخواست کرے اور وعدہ بھی کرے کہ میں حق ادا کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مالداری کی دعا فرما دی۔ اب سوچو کہ جن کے لیے خود حضور مالداری کی دعا کر دے وہ آدمی کتنا بڑا مالدار بن جاوے۔ ان کا مال زیادہ ہونا چالو ہوا، بڑھنا شروع ہوا، اتنا فاسٹ، اتنا تیز، اتنا جلدی جلدی مال بڑھا کہ بس لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دعا کی برکت تھی۔ اب جو مال بڑھ گیا تو اس زمانے میں تو لوگ جانور رکھتے تھے، بکریاں، اونٹ وغیرہ، تو جانور بڑھ گئے تو مدینہ سٹی میں، مدینہ شہر میں جو ان کا گھر تھا وہ جگہ ان کو تنگ ہونے لگی، چھوٹی پڑنے لگی۔ تو ثعلبہ نے مدینہ سے تھوڑا باہر ایک جگہ پر بڑی زمین لے لی تاکہ وہاں میں آرام سے رہوں اور میرے زیادہ جانور ہوئے تو میرے زیادہ جانور بھی وہاں پر آرام سے رہ سکے۔ تو وہ پہلے والا گھر جو چھوٹا گھر تھا
تنگ گھر تھا وہ بدل کر کے مدینہ کے باہر تھوڑے دور رہنے چلے گئے، اور وہاں ان کے بہت سارے جانور، بکریاں، اونٹ، اور وہاں سے پانچوں نماز میں مسجد نبوی میں آنا مشکل تھا۔ تو ظہر اور عصر دو نماز میں مسجد نبوی میں آوے، حضور کے ساتھ دو نماز پڑھے، اور باقی تین نماز وہ جہاں رہے وہیں پڑھ لے۔ جبکہ پہلا جو مکان تھا وہاں رہتے ہوئے پانچوں نماز میں مسجد نبوی میں آسانی سے آ سکتے، پانچوں نماز وہاں رہ کے پڑھ سکتے۔ لیکن اب مدینہ کے باہر مکان لے لیا تو بس دو نماز میں آ سکتے ہیں، تین نماز میں نہیں آ سکتے، رات والی نمازوں میں۔ مال میں برکت ہو رہی ہے، جانور بڑھ رہے، اتنے بڑے کہ وہ جو مدینہ کے باہر جگہ لی تھی وہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی، بالکل مدینہ کے قریب میں تھی، اس لیے وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی۔ تو مدینہ سے تھوڑا دور ایک دوسری بڑی جگہ لی اور وہاں شفٹ ہو گئے، وہاں رہنے چلے گئے، اور وہاں ان کی بکریاں، جانور بہت بڑھ گئے۔ اب اتنا دور رہنے چلے گئے تو وہ جو ظہر عصر کی نماز میں آتے جاتے تھے وہ بھی بند ہو گئے، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب صرف جمعہ میں مسجد نبوی میں آنے لگے، باقی پانچوں نماز جہاں دور رہنے گئے وہیں پر پڑھ لیتے ہیں۔ جانور بڑھ رہے ہیں، دولت بڑھ رہی ہے، کچھ وقت گزرا کہ جو دور رہنے گئے تھے جہاں سے جمعہ پڑھنے آتے تھے وہ جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی، اتنے جانور بڑھ گئے، مالدار اتنے ہو گئے۔ تو مدینہ سے کافی دور جنگل میں ایک جگہ لی، بہت دور جنگل میں، اور وہاں بہت بڑا فارم بنایا اور بہت ساری بکریاں، بہت سارے جانور، بہت پالے۔ اتنے جانور ہو گئے اور اتنے دور ہو گئے کہ جمعہ کی نماز میں مسجد نبوی میں آتے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ پہلے مدینہ سٹی میں تھے، پانچوں نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، پھر مدینہ کے قریب رہنے گئے تو تین نماز گھر پہ، دو نماز مسجد نبوی میں، پھر اور دور گئے تو جمعہ میں آتے ہیں، باقی ہفتہ بھر وہیں رہتے، اور اب اور دور چلے گئے اور وہاں جانے کی وجہ سے ایک نماز بھی مسجد نبوی میں نہیں ہو رہی ہے، جمعہ بھی نہیں ہو رہی ہے، اتنے دور۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا ثعلبہ کہاں ہے؟ کیا خیر خبر ہے اس کی؟ کیا اس کے حال احوال ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ حضور ان کے تو جانور بہت ہو گئے، بکریاں بہت ہو گئی، مال بہت ہو گیا، تو اب تو مدینہ سے بہت دور جنگل میں رہنے چلے گئے، اسی لیے اب وہ نماز میں بھی نہیں آ سکتے، جمعہ میں بھی نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی فکر کیا کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، کون کہاں گیا، کب سے نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے، سب فکر رکھتے تھے۔ اب جب یہ رپورٹ آئی کہ اتنا مال، اتنی دولت، کہ اتنے دور چلے گئے کہ آپ مسجد نبوی میں بھی نہیں آ رہے، جمعہ میں بھی نہیں آ رہے، تو یہ سن کر کے حضور کو بہت افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا، اتنا رنج ہوا کہ 3 مرتبہ اپنی مبارک زبان سے فرمایا یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ پر، مالداری کی دعا کرائی
اور مالدار بنتے چلے گئے تو وعدہ بھی توڑتے چلے گئے، اس لیے کہ وعدہ کیا تھا دوسری مرتبہ دعا کے لیے کہ حضور اب تو مالدار بننے کی دعا کر دو، میں مالدار بنوں گا تو حق ادا کروں گا، پورا حق ادا کروں گا، جتنی مالداری آئی اتنے مسجد سے دور، مسجد نبوی سے کافی دور، جمعہ بھی جو ہے وہیں ہونے لگی، یہاں آتے ہی نہیں۔ 3 مرتبہ حضور نے افسوس سے فرمایا یا ویح ثعلبہ، افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر، یہ کیا ہو گیا؟ اتنے میں اللہ کے یہاں سے ایک نیا قانون آیا، حکم آیا، اور وہ حکم یہ آیا اللہ کے یہاں سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے صدقات کی رقم لو، زکوٰۃ وصول کرو، اس کے ذریعے سے ان کے مال پاک کرو۔ صدقے کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اب جس طریقے سے سونے چاندی میں زکوٰۃ ہوتی ہے، جو لوگ جانور پالتے ہیں جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو حضور نے وہ زکوٰۃ کا پورا قانون لکھا اور لکھ کر کے اپنے 2 آدمیوں کو روانہ کیا کہ جاؤ جنگل میں، جاؤ ثعلبہ رہتے وہاں جاؤ اور ان کو جا کر کے یہ قانون بتلانا اور اس کے پاس زکوٰۃ کی صدقے کی رقم وصول کر کے لے آنا۔ اس طرح حضور نے ان کو روانہ فرمایا۔ ساتھ میں اس علاقے میں قبیلے بنو سلیم کے لوگ بھی کوئی تھے، سلیمی کا، ان کے پاس بھی زکوٰۃ کی رقم لے کر کے آ جانا، وہاں سے چندہ لے آنا، اور بھی کچھ لوگوں کی ذمہ داری دی، ان کے پاس بھی لے آنا۔ اب یہ دونوں آدمی جن کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، گئے اور سیدھے ثعلبہ کی جا کر ملاقات کی اور حضور کا فرمان بتلایا کہ بھئی تم کو جانوروں کی زکوٰۃ صدقہ دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، اور مسلمان کے پاس تم یہ مال لینے آئے، یہ تو ٹیکس لینے آئے، جزیہ لینے آئے، اور یہ ٹیکس جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا، پھر کیوں تم لوگ میرے پاس لینے آئے؟ میں تو مسلمان ہوں۔ ایسا غلط الٹا جواب دیا، حالانکہ یہ دونوں آدمی حضور نے بھیجے تھے، تو حضور کا فرمان خط ساتھ میں تھا، لیکن بات نہیں سنی اور کہا کہ یہ تو ایک ٹیکس ہے، میں نہیں دوں گا۔ اچھا ایسا کرو، وہ سلیمی کے پاس تم کو جانا ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کے وصول کرو، وصول کر کے پھر ریٹرن میں میرے پاس آنا تو میں کچھ کروں گا، یہ کہہ کر کے ان کو آگے روانہ کیا۔ اب یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی آگے گئے، سلیمی آدمی کی ملاقات کی، وہاں سے زکوٰۃ کی رقم دی، وہ تو بہت خوش، میرے حضور نے بھیجا میرے پاس تم دونوں کو، آؤ آؤ، بہت اکرام کیا اور اپنے جانور بتلائے، بہترین جانور لے جاؤ، بہترین۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ہم کو کہا ہے کہ بہترین اعلیٰ قسم کا ٹاپ کوالٹی کا جانور مت لینا، ذرا درمیانی مڈل کلاس کا، میڈیم کلاس کا لینا۔ اور حضور بہت خیال رکھتے تھے کہ بھئی زکوٰۃ میں صدقے میں مال لینا ہو تو دینے والے کا بھی نقصان نہیں ہوئے کہ ٹاپ کوالٹی کا مال لے لو، میڈیم کوالٹی کا مال لو تاکہ نقصان نہ ہوئے۔ تو دونوں حضور کے بھیجے ہوئے آدمی سمجھاتے رہے میڈیم کوالٹی کا مال چاہیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں،
میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، میری خوشی سے ٹاپ کوالٹی کا جانور دے رہا ہوں، لے جاؤ۔ انہوں نے مال لیا۔ دوسرے اس علاقے میں، وہاں جنگل میں مسلمان تھے، ادھر بھی گئے، وہاں سے بھی زکوٰۃ لے لی، چندہ وصول کر لیا، اجتماعی مال کی زکوٰۃ کی صدقے کی رقم لے لی، اور پھر ریٹرن کے اندر ثعلبہ کے پاس پھر آئے۔ اب یہ ثعلبہ کے پاس جب دوبارہ آئے تو کہتا ہے لاؤ حضور نے کیا لکھ کے دیا ہے مجھے دکھاؤ۔ تو کھول کر کے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر کے ثعلبہ نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو ٹیکس ہے، اور میں تو مسلمان ہوں، ابھی آپ لوگ چلے جاؤ، میں بعد میں سوچوں گا اور جواب دوں گا، جیسے کہ لوگ جنرلی چندے والوں کو جواب دیتے ہیں، سوچوں گا، بعد میں جواب دوں گا، بتلا دوں گا، ایسے اڑاؤ جواب، اڑتے جواب۔ ثعلبہ نے اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے دو آدمیوں کو ایسے جواب دیے۔ یہ دونوں آ گئے اور آ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی۔ اب دیکھیے حضور کا چمتکار، معجزہ دیکھو۔ یہ لوگ آئے دونوں، تو وہ آ کر کے حضور کو کوئی بات سناوے، سفر کی رپورٹ دے، کس نے کیا کیا، کیا کہا، کیا دیا۔ اس سے پہلے، ان کے رپورٹ دینے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر پھر سے آیا، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، اے ہائے افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ حالانکہ ابھی وہ آنے والوں نے رپورٹ نہیں دی کہ اس نے ایسا ایسا کیا، یہ اللہ کی طرف سے غیب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی۔ اللہ نے یہ غیب کی بات ہمارے حضور کو بتلا دی، اور حضور نے کہا یا ویح ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ پھر انہوں نے اپنی کارگزاری شروع کی کہ وہ سلیمی آدمی کے پاس گئے، اس نے تو بہت اچھا سلوک کیا، بہت اچھا برتاؤ کیا، اور بہترین مال دیا، ہم نے منع کیا پھر بھی اچھا مال، اچھے جانور دیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس سلیمی کے لیے حضور نے دعا فرمائی، دعا دی حضور نے ان کو۔ اور یہ قانون ہے قرآن کی دوسری آیت میں بھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ جن سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو، ان کے لیے دعا بھی کرو۔ یہ اللہ نے حضور کو حکم دیا، دعا دیا کرو۔ تو حضور نے وہ سلیمی آدمی کے لیے دعا کی۔ پھر ثعلبہ کی بات آئی کہ اس نے تو ایسا ایسا جواب دیا، زکوٰۃ دینے سے منع کیا، زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، اور میں تو مسلمان ہوں، میں ٹیکس نہیں دوں گا، ایسا ایسا الٹا در جواب اس نے دیا۔ یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اب جو حضور نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی کہ افسوس 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 ثعلبہ پر، ہائے افسوس، تو وہاں مجلس میں ثعلبہ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے خاندان کے ایک آدمی کے لیے حضور نے ایسی بات افسوس کی فرمائی، اور عرب میں خاندانی تعلقات کا بڑا زور تھا، تو آدمی فوراً سواری پر سوار ہوئے کہ میں جاؤں اور جنگل میں جا کے ثعلبہ کو بتاؤں کہ تیرے لیے حضور نے ایسی بات فرمائی، افسوس افسوس افسوس۔
وہ گئے باقاعدہ سفر کر کے جنگل میں اور جا کر کے ثعلبہ کو بتلایا تو ثعلبہ گھبرا گئے اور فوراً زکوٰۃ کی رقم لی، زکوٰۃ کا مال لیا، صدقے کا مال لیا اور سیدھے جنگل میں سے مدینہ آئے، اور مدینہ آ کر سارا مال صدقے کا، زکوٰۃ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ حضور یہ لے لو۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ تو دل سے وہ نہیں کر رہے، سچے دل سے نہیں، خالی زبان سے، ظاہر میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زکوٰۃ کی رقم، ان کے صدقے کا مال قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے تمہارا مال لینے سے، خدا نے مجھے منع کیا ہے۔ اس لیے خوش نصیب سمجھو جس کا مال اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول کر لے، وہ خوش نصیب ہے وہ آدمی، ورنہ محروم لوگ ہے وہ کہ اللہ منع کر دے کہ تمہارا مال دین کے لیے قبول نہیں ہے، دنیا میں لگائیں گے، فضول خرچی میں لگائیں گے، عیاشی میں لگائیں گے، اڑانے میں لگائیں گے، غلط کاموں میں لگائیں گے، توفیق نہیں ہوتی کہ کسی دین کے کام کے لیے کسی کو دے، کہا اللہ نے منع کر دیا۔ تو اس نے ثعلبہ نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈالنے لگا وہ مٹی، افسوس میں کہ او بہت بڑی، یہ تو میرے اوپر آفت آ گئی، مٹی اپنے سر پہ ڈال رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا کام ہے جو تم کر رہے ہو، میں تمہارا صدقہ نہیں لوں گا۔ وہ مجبوراً واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور چند دنوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور وہ صدقے کی رقم وصول نہیں ہوئی۔ جب حضور کا انتقال ہوا، خبر پہنچی، تو ثعلبہ دوسری مرتبہ مال لے کر زکوٰۃ کا، صدقے کا مدینہ آئے، اور آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وہ امیر المومنین بن گئے تھے، حضور کے بعد خلیفہ بن گئے تھے، صحابہ نے ان کو خلیفہ اور امیر بنایا تھا آپس کے مشورے سے، تو آ کر کے حضرت ابوبکر کو دیا، لو یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو مال حضور نے نہیں لیا وہ مال میں بھی نہیں لوں گا۔ اگر لیتے تو حضور لیتے، حضور نے نہیں لیا، میں بھی نہیں لوں گا، منع کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کچھ مدت تک خلیفہ اور امیر رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ثعلبہ پھر سے مال لے کے آئے زکوٰۃ کا، صدقے کا، اور آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ حضرت یہ صدقے کا مال لے لو، زکوٰۃ کا مال لے لو۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جو مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا وہ مال میں بھی نہیں لوں گا۔ حضرت عمر نے بھی منع فرما دیا، وہ واپس گھر۔ اور حضرت عمر تو بہت دنوں تک، کئی سالوں تک خلیفہ رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے۔ ثعلبہ کو پتا چلا تو پھر سے ثعلبہ آئے صدقے کا مال لے کے، زکوٰۃ کا مال لے کر،
اور حضرت عثمان کو وہ مال دیا کہ اب آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہے، لو یہ میرا صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے نہیں لیا، وہ مال میں بھی نہیں لوں گا۔ حضرت عثمان نے بھی منع کر دیا، اور حضرت عثمان ہی کے مبارک زمانے کے اندر ثعلبہ کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، اور ان کا صدقے کا مال قبول نہیں ہوا۔ اور لگتا ایسا ہے کہ دل کے اندر سچی توبہ نہیں تھی، سچا افسوس نہیں تھا، اور سچے دل سے اس نے توبہ نہیں کی، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں، مالدار جو بنوں گا تو اتنے ساری خیرات اور صدقے کروں گا، بہت نیت اور ارادے کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ نے تھوڑا مال دیا، دولت دی، تو کہا ابھی تو ذرا ایک بنگلہ بنا لو، ایک آدھ گاڑی لے لو، تھوڑا بہت ادھر ادھر انویسٹمنٹ کروں، پھر بچت ہوگی تب میں صدقہ کروں گا۔ ارادہ ہے نا، کہاں نہ کہتا ہوں، پکی نیت ہے، اور اسی چکر میں سب مال ادھر ادھر ختم ہو گیا۔ جب سب ختم ہو کر کے ہاتھ خالی ہو گئے تو پھر نیت کرے، اللہ مالدار بنا دو، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، تیرے راستے میں لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دھوکے کے کام کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن، اللہ دیوے تو ہم خیرات کریں گے، پکا وعدہ کرتے ہیں، اور نیک بن جائیں گے، سدھر جائیں گے، لیکن جب اللہ دیتے ہیں تو بخیل بن جاتے ہیں۔ اسی لیے دعا یہ کرو کہ اللہ دولت دیوے تو اللہ دل بھی دیوے، دونوں ساتھ دیوے، دولت بھی ملے اور دل بھی ملے۔ اگر مالداری اور گھنا عثمان غنی جیسا ملے تو عثمان غنی جیسے اللہ چھٹے ہاتھ اور کھلا دل بھی دے رہے، وہ دولت کام کی ہے۔ باقی جو دولت آدمی گن گن کے اکٹھی کر کے سنبھال سنبھال کے بھر بھر کے رکھے، وہ دولت کس کام کی اور کس فائدے کی؟ لگاؤ اللہ کے نام پر، خرچ کرو اللہ کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو یہی حکمت اور یہی فلسفے کی بات سمجھائی کہ اللہ تو تمہاری چھپی ہوئی بات بھی جانتے ہیں اور سب کے سامنے کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس آیت میں آئی ہوئی نصیحت پر اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ بخیلی سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں، سب لوگ قربانی کرو، اور اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کرو، اور بقرعید سے ایک دن پہلے عرفہ کے دن کا روزہ بھی رکھو، اور ذی الحج کا پہلا چاند ہو جائے تو دن میں رات میں خوب تکبیر پڑھو۔ یہ تکبیر جو ہے نا، یہ ہم لوگ 9، 10، 11، 12، 13 پڑھتے ہیں، یہ تو واجب ہے۔ باقی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک پڑھنا بہت فضیلت ہے۔ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ذی الحج کا پہلا چاند ہو جاتا تو بازاروں میں زور زور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد خوب پڑھتے تھے۔ تو وہ جو 9 تاریخ سے تو واجب ہے نماز کے بعد پڑھنا، مردوں عورتوں سب کے لیے، 9، 10، 11، 12، 13، 5 دن 23 نماز میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق، اکیلے نماز پڑھے، رکعت جاوے، جماعت سے پڑھے،
ہر ایک کے لیے واجب، عورتوں کے لیے بھی واجب، لیکن عورتیں آہستہ پڑھے، مرد زور میں پڑھے، اور جن کی قربانی ہوئے وہ 28 29 چاند کو بال ناخن سب کروا لے رہے، پہلے چاند کے بعد بال ناخن نہ کرواوے، قربانی ہونے کے بعد ناخن بھی کٹواوے، بال بھی کٹواوے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی دھیان نہیں دیں گے اور عید کی رات میں حجام کے یہاں دوڑیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس عید کے اندر قربانی کرنی ہے تو پھر پہلا چاند ہو جاوے تب سے پھر بال ناخن کچھ نہیں کرنا، ابھی کر لو جو کرنا ہو 28 29 تک کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ کینسر کی بیماری سے بچنے کا وظیفہ، ایسا کوئی اسپیشل وظیفہ تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ خطرناک بیماری سے حفاظت کے لیے 2 آیتوں کو پڑھنا ثابت ہے، حدیث میں ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دونوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، فرمان، تصدیق، تقریر موجود ہے۔ یہ 2 آیتوں کو اہتمام سے صبح و شام پڑھا کرو، اور جس کو ہو گیا ہو اس کے پاس کان میں پڑھ لیا کرو، اور جس کو نہیں ہوا ہے وہ خود پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے اور فقیری اور محتاجی سے اللہ بچا کے رکھیں گے۔ لوگ مالداری کی بات سوچتے ہیں تو یہ آیت پڑھے، حدیث سے ثابت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ مال میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ پہلی آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ دوسری ہے 2 الگ الگ آیتوں کو ملا کر توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آیتوں کو اہتمام سے صبح و شام پڑھ لیا کرو۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی کتاب پہلے گجراتی میں بھی بانٹی گئی تھی، مسنون وظائف، اس میں بھی یہ حدیث حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو کینسر اور دوسری مہلک بیماریوں سے سلامت رکھے، اور جن کے اوپر یہ بیماریاں ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ درود شریف۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما جو جس لائن سے بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہر طرح کے دشمنوں حاسدوں مخالفوں فتینوں اور ان کے فتنوں اور مکر اور سازشوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی جماعتوں کی مراکز کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت اور مدد فرما اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرماؤ عدل و انصاف قائم فرماؤ حق کا بول بالا فرماؤ ظلم کو ختم فرماؤ ظالموں کو ہدایت عطا فرماؤ اے اللہ اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرماؤ اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ اے اللہ گھروں میں سکون چین عطا فرماؤ محبتیں عطا فرماؤ شوہروں کو بیویوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ حلال روزی عطا فرماؤ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ جو حج میں جا رہے ہیں جا چکے ہیں سب کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما اے اللہ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں للہیت میں خوب برکت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين